अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू मेरा नॉलेज ट्यूब यूट्यूब चैनल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और रिसालत के हवाले से हालात व वाक़यात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने शेब अबी तालिब तक के हालात व वाक़यात आपको सुनाए थे। यहीं से सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलती रहें। शेब अबी तालिब से निकलने के 8 महीने 11 दिन के बाद वस्ते माह शव्वाल में हज़रत अबू तालिब ने इंतकाल किया। इस वक्त उनकी उम्र 86 बरस की थी। कसीर तवारीख़ में है कि उनकी वफ़ात के 3 दिन के बाद जनाब खदीजतुल कुबरा ने भी इंतकाल फरमाया। इस वक्त उनकी उम्र 65 साल की थी। इन दो अजीम हमदर्दों और मददगारों के इंतकाल पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त रंज पहुंचा। आपने इसी शदीद रंजो गम और सदमो अलम के तासुर में उस साल का नाम जिसमें ये दोनों वफ़ातें हुई थीं आमुल हुज़न का नाम रखा, यानी गम का साल। मोमिन कुरैश हज़रत अबू तालिब और जनाब खदीजतुल कुबरा की कब्र मक्के के कब्रिस्तान हजून में एक पहाड़ी पर वाक़ है। इसी साल अबू तालिब के इंतकाल के बाद कुरैश ने यह देख कर कि अब आपका कोई मजबूत हामी और मददगार नहीं है, हुजूर अकरम पर दस्त जुल्म और भी ज़्यादा दराज कर दिया। दुश्मनों की ईज़ा रसानी उरूज को पहुँच गई। तारीख़ खमीस में है कि हुजूर की हालत ऐसी हो गई थी कि आपने घर से निकलना तक छोड़ दिया था। फिर ये ख्याल करके कि ताइफ में बनी सकीफ़ रहते हैं और वहीं चचा अब्बास की ज़मीन है, हुजूर अकरम ने ताइफ जाने का कस्द किया और अपने ग़ुलाम ज़ैद बिन हारसा को हमरा लेकर रवाना हो गए। रास्ते में बनी बकर और बनी कहतान में ठहरना चाहा मगर कोई सूरत नज़र न आई। बिलाखिर ताइफ चले गए जो मक्के से 70 मील के फासले पर वाक़ है। वहाँ तवक्का के ख़िलाफ़ सख्त दुश्मनी का मुज़ाहरा देखा। 10 यौम और बरवायत 1 माह मुश्किल से वक्त गुजारा। बिलाखिर ग़ुलामों, कमीनों और गुंडों ने आप पर पथराव करके आपको ज़ख्मी किया और ना सिर्फ इस पर इक्तफ़ा किया बल्कि पत्थर मारते हुए फसील शहर से भी बाहर निकाल दिया। हुजूर के पाँव ज़ख्मी हो गए और ज़ैद का सर फूट गया। एक रिवायत में है कि आपके सर पर इतने पत्थर लगे थे कि आपके सर का खून एड़ी से बह रहा था। अलगरज वहाँ से आप मक्के रवाना होकर जब बतन नखला में पहुँचे जो मक्के से 1 शब की मुसाफत पर वाक़ है तो रात में वहीं क़याम किया और कुरान को पढ़ने लगे। नसीबैन से यमन जाते हुए जिनों के एक गिरोह ने कलाम खुदा सुना तो वो मुतासर हुए और मुसलमान हो गए। फिर हुजूर ने ज़ैद को मक्के भेजा कि किसी हामी का सुराग लगाए मगर कोई ना मिला। अलबत्ता मोतम बिन अदी ने हामी भरी और आप वापस मक्का तशरीफ़ ले आए। बैसत के 10वें साल और वफ़ात खदीजा के बाद हुजूर अकरम ने सौदा बिनते ज़मा से निकाह किया और इसी साल हज़रत आयशा बिनते अबी बकर से भी अक़्द फरमाया। मौरख़ीन का कहना है कि इस वक्त हज़रत आयशा की उम्र 6 बरस की थी जबकि 1 हिजरी में आप 9 साल की हो गई थीं तो ज़फ़ाफ़ वाक़ हुआ। एक रवायत में हज़रत आयशा का ये कौल मरवी है कि मेरी माँ मुझे ककड़ी खिलाती थी ताकि मैं जल्दी ज़फ़ाफ़ के काबिल बन जाऊँ। बारवायत सुनन इब्ने माजा। माह रजब में एक रोज़ हुजूर अकरम मिना में खड़े थे कि नागा एक गिरोह अहले यसरब का कबीले खजरज से हुजूर के पास आया। ये गिरोह 6 अफराद पर मुश्तमिल था। हुजूर ने उनके सामने कुरान मजीद की तिलावत फरमाई और इस्लाम के महासिन बयान किए। वो लोग मुतासिर हुए और मुसलमान हो गए और उन्होंने यसरब में जाकर काफ़ी तबलीग की और वहाँ के घरों में इस्लाम का चर्चा हुआ। 27 रजब बैसत के 12वें साल की रात को खुदा बंदे आलम ने हज़रत जिब्राइल को भेजकर बुर्राक के ज़रिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबो कौसैन की मंजिल पर बुलाया और वहाँ अली बिन अबी तालिब की खिलाफत और इमामत के मुतालिक हिदायत दी। इस मुबारक सफ़र को सफ़र मेराज कहा जाता है। ये सफ़र उम्मे हानी के घर से शुरू हुआ था। पहले आप बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए, फिर वहाँ से आसमान पर रवाना हुए। मनाजिल आसमानी को तय करते हुए एक ऐसी मंजिल पर पहुँचे जिसके आगे जिब्राइल का जाना भी मुमकिन ना था। हज़रत जिब्राइल ने अर्ज़ की थी कि अब अगर एक उंगल भी आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। फिर आप बुर्राक पर सवार हुए, आगे बढ़े। एक मंजिल पर बुर्राक रुक गया। आप रफ रफ पर बैठकर आगे रवाना हो गए। ये एक नूरी तख़त था जो नूर के दरिया में जा रहा था। यहाँ तक कि मंजिल मकसूद पर आप पहुँच गए। आप जिस्म समीत गए और फ़ौरन वापस आए। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मेराज का मुनकिर हो उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। एक रिवायत में है कि पहले सिर्फ 2 नमाज़ें वाजिब थीं
معراج کے بعد 5 وقت کی نمازیں مقرر ہوئیں، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ پہلے 50 نمازیں تھیں، معراج کے بعد سے 5 ہو گئیں۔ بعثت کے 12ویں برس کا ایک اہم واقعہ بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ اس سال کے موسم حج میں ان 6 آدمیوں میں سے جو کہ سال گزشتہ مسلمان ہو کر مدینہ واپس گئے تھے، 5 آدمیوں کے ساتھ 7 آدمی مدینہ والوں میں سے اور آ کر مشرف با اسلام ہوئے اور حضور کی حمایت کا عہد کیا۔ باقاعدہ بیعت ہوئی کہ خدا کا کوئی شریک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ جب وہ لوگ بیعت کر چکے تو حضرت مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد العلا کو تعلیم قرآن اور طریقہ اسلام بتانے کے لیے مامور فرمایا۔ بعثت کے 13ویں برس کے ماہ ذی الحجہ میں مصعب بن عمیر 73 مرد اور 2 عورتوں کو مدینے لے کر مکے آئے، اور انہوں نے بھی مقام عقبہ پر رسول کریم کی خدمت میں ان لوگوں کو پیش کیا۔ وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے بھی حضور کی حمایت کا عہد کیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کی۔ ان میں اوس اور خزرج دونوں کے افراد شامل تھے۔ بعثت کے 14ویں برس سب سے جو نمایاں واقعہ ہے وہ ہے ہجرت مدینہ۔ حکم رسول کے مطابق مسلمان چوری چھپے مدینے کی طرف جا رہے تھے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اچھی منزل حاصل کر لی تھی۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ مدینے میں اسلام زور پکڑ رہا ہے تو دارالندوہ میں جمع ہو کر یہ سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ کسی نے کہا محمد کو یہیں قتل کر دیا جائے تاکہ ان کا دین ہی ختم ہو جائے۔ کسی نے کہا کہ جلا وطن کر دیا جائے۔ ابو جہل نے رائے دی کہ مختلف قبائلی لوگ جمع ہو کر بیک وقت ان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں تاکہ قریش خون بہا نہ لے سکیں۔ اسی رائے پر بات ٹھہر گئی اور سب نے مل کر آن حضرت کے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ پروردگار کی ہدایت کے مطابق جو حضرت جبرائیل کے ذریعے پہنچی، آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور ایک مٹی دھول لے کر گھر سے باہر نکلے اور ان لوگوں کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے اس طرح نکل گئے جیسے کفر سے ایمان نکل جائے۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر حضرت علی کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں اور آج رسول خدا کا بستر خواب قتل گاہ بن سکتا ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ صبح ہوتے ہی دشمن دروازہ توڑ کر داخل خانہ ہوئے تو حضرت علی کو سوتا ہوا پایا۔ پوچھا محمد کہاں ہے؟ جواب دیا جہاں ہیں خدا کی امان میں ہیں۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت علی تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر تمام مشرکین گھر سے نکل بھاگے۔ حضرت علی کا فرمانا ہے کہ مجھے شب ہجرت جیسی نیند آئی، ساری عمر نہ آئی۔ الغرض حضور کے روانہ ہوتے ہی حضرت ابو بکر نے ان کا پیچھا کیا۔ آپ نے رات کے اندھیرے میں یہ سمجھ کر کہ کوئی دشمن آ رہا ہے اپنے قدم تیز کر دیے۔ پاؤں میں ٹھوکر لگی، خون جاری ہوا۔ پھر حضور نے محسوس کیا کہ ابن ابی قحافہ آ رہے ہیں۔ آپ کھڑے ہو گئے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول خدا نے حضرت ابو بکر سے بقیمت ناقہ خریدا، اور کتاب مدارج نبوت میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے 200 درہم کی خریدی ہوئی اونٹنی آن حضرت کے ہاتھ 900 درہم کی فروخت کی۔ اس کے بعد یہ دونوں غار ثور تک پہنچے۔ یہ غار مدینہ کی طرف مکے سے 1 گھنٹے کی راہ پر واقع ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی تقریباً 1 میل بلند ہے، سمندر وہاں سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ دونوں حضرات غار میں داخل ہوئے۔ خدا نے ایسا کیا کہ غار کے منہ پر ببول کا درخت اگا دیا، مکڑی نے جالا بنا دیا اور ایک کبوتری نے انڈا دیا، اور غار میں داخلے کا شبہ نہ رہا۔ جب دشمن اس غار پر پہنچے تو وہ یہی سب دیکھ کر واپس ہو گئے۔ اس موقع پر حضور نے کبوتر کو خانہ کعبہ پر آ کر بسنے کی اجازت دی۔ اس سے قبل دیگر پرندوں کی طرح کبوتر بھی اوپر سے گزر نہیں سکتا تھا۔ یکم ربیع الاول بعثت کے 14ویں برس قریش نے آن حضرت کے گھر کا محاصرہ کیا تھا۔ صبح سے کچھ پہلے 2 ربیع الاول یوم جمعہ کو غار ثور میں پہنچے تھے اور 4 ربیع الاول تک غار میں رہے۔ حضرت علی آپ لوگوں کے لیے رات میں کھانا پہنچاتے رہے۔ چوتھے روز عبداللہ ابن عریق اور عامر بن فہیرہ بھی آ پہنچے۔ یہ چاروں اشخاص معمولی راستہ چھوڑ کر بحر قلزم کے کنارے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ کفار مکہ نے انعام مقرر کر دیا تھا کہ جو شخص حضور اکرم کو زندہ پکڑ کر لائے گا یا آپ کا سر کاٹ کر لائے گا تو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس پر سراقہ ابن مالک آپ کی کھوج لگاتا ہوا غار تک جا پہنچا۔ اسے دیکھ کر حضرت ابو بکر رونے لگے تو حضور نے فرمایا روتے کیوں ہو، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ سراقہ قریب پہنچا ہی تھا کہ اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ اس وقت حضور روانگی سے برآمد ہو چکے تھے۔ اس نے معافی مانگی، حضرت نے معافی دے دی۔ گھوڑا زمین سے نکل آیا اور وہ جان بچا کر بھاگا اور کافروں سے کہہ دیا کہ میں نے بہت تلاش کیا مگر محمد کا سراغ نہیں ملتا۔ اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو وہ زمین میں سما گئے ہیں یا آسمان پر اڑ گئے ہیں۔ 12 ربیع الاول یوم دوشنبہ حضور اکرم مقام قباء میں پہنچے۔
جو مدینے سے 2 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑی ہے۔ آپ کا ناقہ اس مقام پر خود بخود ٹھہر گیا اور آگے نہ بڑھا۔ آپ اتر پڑے۔ وہاں کے باشندوں نے جوش مسرت میں نعرے تکبیر بلند کیا۔ آپ نے یہاں ایک مسجد کی بنیاد بھی ڈالی۔ اسی مقام پر حضرت علی بھی مکے سے امانتوں کو ادا کرنے کے بعد رسول کے پاس آ پہنچے۔ آپ کے ہمراہ عورتیں اور بچے بھی تھے۔ عورتیں اور بچے ناقوں پر سوار تھے اور حضرت علی پیدل تھے۔ اسی وجہ سے آپ کے پیروں پر ورم بھی تھا اور بقول ابن خلدون آپ کے پیروں سے خون جاری تھا۔ حضرت کی نظر جب علی کے پیروں پر پڑی تو آپ رونے لگے اور لعاب دہن لگا کر اچھا کر دیا۔ مقام قبا میں 4 یوم قیام کے بعد 16 ربیع الاول یوم جمعہ داخل مدینہ ہوئے۔ محلہ بنی سالم میں نماز کا وقت آ گیا۔ آپ نے نماز جمعہ یہیں ادا فرمائی۔ یہ اسلام میں سب سے پہلی نماز جمعہ تھی۔ مدینے میں داخلے کے بعد حضور اکرم نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ ایک مسجد کی بنیاد ڈالنا تھا۔ یہ مسجد جو کہ مسجد نبوی کہلاتی ہے، بہت ہی سادگی کے ساتھ تیار کی گئی۔ اس کی زمین حضرت ابو ایوب انصاری نے خریدی تھی اور اس میں مزدوروں کی حیثیت سے دیگر اصحاب کے ساتھ حضور نے بھی کام کیا تھا، اور مسجد کے ساتھ ساتھ حجرے بھی تیار کیے گئے تھے، اور ایک مسقف چبوترا جسے صفہ کہتے تھے، یہ بھی یہی وہ جگہ تھی جہاں 9 مسلم ٹھہرائے جاتے تھے۔ انہی لوگوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے اور ان کی پرورش صدقے وغیرہ سے کی جاتی تھی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد نماز کی رکعتوں کو بھی مکمل تعینات کیا گیا، یعنی پہلے مغرب کے علاوہ سب نمازیں 2 رکعت کی ہوا کرتی تھیں، لیکن پھر 17 رکعتیں معین کر دی گئیں اور ان کے اوقات بھی بتا دیے گئے۔ ابن خلدون کے مطابق اسی سال زکوٰۃ بھی فرض کی گئی۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس سے آگے کے حالات و واقعات اگلی ویڈیو میں آپ کی نظر کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔